سود کی بات جو گاندھی صاحب کی آپ نے، گاندھی صاحب نے تو کیا کرنا، ان کا تو کام ہے شوشے چھوڑنا. یہ سارے فتنے ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب کے. وہ حال میں جسٹس بھی رہے ہیں، انہوں نے فقہ سے بہانے ڈھونڈ کرنا کہ یہ مرابحہ ہے، یہ اجارہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. اب ان کے گروہ کے لوگ ہی ان کی خبر لے رہے ہیں کہ آپ اتنے ڈالر لے کر ان بینکوں سے تو حرام کو حلال کرتے ہیں. اگر کوئی بدل ہمارے پاس نہیں اب تو کیوں اس کو حلال کریں؟ یہ سود ہے، خالص سود ہے. اس کے سود ہونے میں کیا شبہ. اور یہ پرویز بھی اور یہ غامدی حضرات سارے کہتے ہیں کہ کرایہ ہے. اب آپ معیشت دانوں سے پوچھیں جو اکنامکس کی کتابیں، وہ بھی سود کو جو حلال کرنے کی دلیلیں دیتے یہی کہتے ہیں. جب ہر شے کا کرایہ لیتے ہو، ایک آدمی نے کسی کو رقم برسنے کے لیے کرایہ لے لے. اب نہیں سمجھتے کرائے صرف ان چیزوں کے ہیں جن میں وہ چیز اسی حال میں قائم رہتی ہے. چیز نہیں ختم ہو جاتی، مستحرک نہیں، وہ ختم نہیں، مکان قائم ہے، سائیکل قائم ہے، آدمی آسانی سے واپس کر سکے. صرف جو اس نے برتا ہے اس کا معاوضہ دے گا. یہ یاد رکھیں، جو چیز خرچ کرنے سے ختم ہو گئی، جو نئے سرے سے پیدا کرنی دینی ہوگی، اس پر کرایہ، یہ کرایہ نہیں، سود ہے، خالص سود ہے. پیسے تو خرچ ہو گئے، اب پیسے بیچارہ ایک کہیں سے ڈھونڈے گا، ساتھ اس کا بدلہ بھی دے گا جس کو سود کہتے. تو کرایہ اور سود جو ہے نا، سود الگ الگ ہے. کرایہ صرف ان چیزوں کے جائز ہیں جو چیز قائم رہتی ہے، صرف انسان اس کو برتتا ہے، اس پر کرایہ لے سکتے. جو چیز خرچ ہونے سے بالکل مٹ گئی کہ نئے سرے سے اس کو مہیا کرنا پڑتا، اس پر کرایہ کا کوئی جواب نہیں. اسلام میں سرمایہ کے ذریعہ جو نا کاروبار، صرف دو چیزیں، باقی سب حرام ہے. کہ آرام سے پیسے دے کر بیٹھ جائے، نفع لیتا رہے، اس کے لیے ہزار بہانے ڈھونڈے، حرام حرام حرام، کوئی حق نہیں. رسک مول لو کہ خطرہ مول لو، قربانی دو کہ معاشرے کی خدمت کریں گے. بھائی نفع ہو گیا، اللہ کا فضل ہے، گھاٹا آ جائے کوئی بات نہیں. اس لیے بے حلال ہے، اس میں رسک لے. سود میں کوئی میں نے لینا، بس میری طرف سے یہ ڈوبے ترے. دو چیزیں اسلام میں جب اسلامی بینکنگ ہوگی، مضاربہ اور مشارکہ، وہ بھی صاف ہے، اس کو بھی انہوں نے گڑبڑ کر دیا. مضاربہ کیا کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے، وہ کام کرے گا، نفع ہوگا تو نسبت طے ہو جائے، مقرر نفع نہیں، نسبت اس ریشو سے تقسیم کریں گے. خسارہ ہوگا تو سارا آپ کا ہوگا. کام کرنے والا جو، اس کا ایک آنے کا نہیں ہوگا، اس کی لیبر گئی، کچھ نہیں ملا اس کو، آپ کا سرمایہ گھٹ گیا. یہ جو کہ نفع نقصان میں شریک جھوٹ بولتے ہیں، صرف نفع میں شریک ہیں، نقصان صرف صاحب مال کا. وہ دو فیکٹر تھے، ادھر لیبر تھی، ادھر کیپٹل تھا. کیپٹل گھٹ گیا، اس کی لیبر برباد ہو گئی، اس غریب کو کیا ملا؟ الٹا اس پر قرضہ ڈال دینا. یہ ہے مضاربہ. دوسرا ہے مشارکہ کہ دونوں کا سرمایہ مل کر کام کریں، اس میں ٹھیک ہے کہ نفع بھی اور نقصان بھی دونوں میں جو نسبت طے ہوگی. مقرر نفع جو ہے اس کو کسی طرح معیشت دان بھی جائز نہیں کر سکتے. کس طرح فرض کر لیا آپ نے ضرور نفع ہی ہوگا اور زیادہ ہی ہوگا اگر کام ہو گیا. پھر اس لیے کرنا ہے تو مضاربہ اور مشارکہ کرو. جو بھائی کام کرو، نفع ہو گیا تو بانٹ لیں گے، ورنہ اللہ وارث. ان کے علاوہ کوئی دین میں جائز فرض نہیں. اب یہ حکومتوں کا کام ہے کہ اس کے لیے کوئی سوچیں کہ مضاربہ اور مشارکہ کیسے ہو. یہ جو چل رہا ہے نا، یہ نہ مضاربہ ہے، نہ مشارکہ، نہ مرابہ. اس پر بڑی اعلیٰ کتابیں جو معیشت کے عالم تھے انہوں نے لکھ لی ہیں، جو دین کو بھی جانتے کہ سب فراد ہے، نہ یہ کرایہ کچھ نہیں، دھوکہ دیتے. جی ایک دفعہ دوست رات بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے درمیان بحث چلتی کہ ایک بندہ ہے، اس کی جو زمین ہے 5 کلے ہے، اس طرح کچھ بھی زمین تو وہ کرائے پہ دیتا ہے، اس کا ٹھیکہ وغیرہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کی 5 ایکڑ زمین تھی، اس نے بیچ کے جو رقم ہے وہ بینک میں رکھ دی ہے. اب اس کے اوپر جو ہے انٹرسٹ، مطلب اس کو ہم انٹرسٹ ہی کہیں وہ لے رہے ہیں. تو اب وہ بحث کر رہے تھے کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے، کہ وہ بھی اس نے بھی اپنی مطلب رقم رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر وہ سال کے 5 جو بھی ٹھیکہ رہے ہیں فکس، اور جو بینک میں جس نے رقم دی ہے وہ بھی اس کے اوپر فکس رہے ہیں. تو اس کے درمیان ڈفرینس کیا ہے؟ نہیں، یہ تو میں نے عرض کیا نا کہ زمین جو ہے نا، اس پر اجارہ یہ ٹھیکہ تو زمین اسی حال میں قائم رہتی. تھوڑا بہت برتنے سے اگر اس کی صلاحیت میں کمی آئی، اس کا بدلہ لے لیا. پیسے پر پیسہ جو ہے نا، یہ صرف دو ہی ہوتے ہیں کہ اگر یہ لینا چاہتا ہے تو مضاربہ کرے، مشارکہ کرے، تو نفع ہوگا، کوئی عوام کے لیے کوئی کام کیا جائے. یہ صرف سرمایہ دے دینا، آرام سے بیٹھنا، اس سے معاشرے کی کوئی خدمت نہیں. زمین تو لی تو برس رہا، پیسہ کیا بینک کے پاس، اگر وہ تجارت میں لگائے گا ہو سکتا نقصان ہی ہو جائے. اس لیے قربانی دینی چاہیے کہ کاروبار کرو، فیکٹریاں قائم کرو، سودے لاؤ، سپلائی کرو، عوام کی خدمت کرو اور اس کا معاوضہ لو. حلال صرف ہوگا، ورنہ سرمایہ پر صرف آپ سرمایہ لیتے جائیں، کام ڈھیلے کا نہیں کیا، حرام. آپ ذرا رسول اللہ کے فرمان کو دیکھیں کہ اگر یہاں ایک ڈیری ہے پڑی،
میں نے خرید لی. اب وہاں ایک شخص کہتا ہے کہ آپ نے 10 روپے مان لیے, مجھ سے 11 لے رہو. حضور نے حرام کرا دیا کہ کیا کیا اس نے کہ 1 روپیہ ریٹ بڑھ گیا, کیوں تو میرے میں لوگوں کو تنگ کرنا چاہتے ہو, تو لو دوسری جگہ منتقل کرو, کچھ تو کرو جس سے حق بنے تمہارا کہ کوئی اس نے اس کا بدلہ لیا. یہ مذاق بنا. اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا کہ کارخانے میں چیز تیار ہو رہی ہے, ٹیلی فونوں پر سودے, نہ کوئی دے رہا نہ لے رہا, میں نے اتنے میں خرید لی. دوسرا کہتا ہے یہ ظالم ہے جنہوں نے لوگوں کو ڈک رکھا, برباد کر دیا. اگر سیدھا آنے دے کہ جو تیار ہوا مارکیٹ میں آئے کتنا سستا ملے. اس لیے آپ نے تلقی رکبان کو منع کیا کہ کوئی قافلہ سامان لے کر آ رہا ہے, کوئی آدمی شہر سے باہر جا کر ان سے خرید نہیں سکتا. ایک تو ان سے دھوکہ ہوگا کہ ریٹ نہیں جانتے, دوسرا تم سستا خرید لو گے پھر بازار میں آ کر تنگ کرو گے لوگوں کو. لانے دو ان کو, خلق خدا ایک دوسرے سے رزق حاصل کرے. اسلام کا نظام معیشت جو اس کو سمجھیں تو پھر یہ ہے نا کرائے وغیرہ یہ سود کوئی سمجھ نہیں آتی کہ جس نے کوئی کام ہی نہیں کیا, کوئی معاشرے کی خدمت سر انجام نہیں, صرف پیسے دے دیے کہ اور نفع لیتا پھرتا. زمین تو ہے, آپ دیکھ لیں زمین وہ کاشت کرتا, اس سے بڑا کمائی کرتا. پیسوں پر کوئی ضروری نہیں کہ ضرور کمائے یا نقصان ہی